سبحان اللہ اللہم رب زد علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع وأقيموا الوزن بالقسط
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي صدق سارے وقت والے کہ ساڑا کام سی انتظام کرنا ساڑا کام سی انتظام کرنا تے اساں اپنی بساط اپنی توفیق پہ اے باپ بیٹھ جو تشریف رکھو اے باپ تشریف رکھو بیٹھ جو انشاءاللہ اللہ کا کرم فرمان گے یہ بھی سائیاں دی طرف و رحمت یہ بھی سائیاں دی طرف رحمت بھی ہو سکتی ہے تو ممکن ہے کہ 2-4 سال سے سکون میں بیٹھتے رہے آج امتحان بھی ہو گیا آج انتظام صحیح ایسا انشاءاللہ امتحان کامیاب ہونا امتحان انشاءاللہ کامیاب ہونا تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھو انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا اس سائڈ سے بانس پہ نہیں بانس اٹھا لے اللہ کریم کرم فرمائے گا خیال فرمائے گا بارش کا فضل تعالیٰ روک جائے گا فضل تعالیٰ بارش روک جائے گی انشاءاللہ لیکن پریشان نہیں ہونا جو ساڑھے صحیح فرمان دے کہ اسی بھی میں بھی دے دوسرا بھی عرض کرنا کہ ساڑھے دوسرے وصلہ ہی رہ لیں ساڑھی آج والی آج ساڑھی معراج بھی لحاظ ہے جی معراج کا مہینہ گزرے تیری معراج کی تو لوہ و قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا ساڑھی معراج کا جانا انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائے گا ایسا بھی کبھی امتحان لے کے دیکھتا ہے نا کہ کنے کی محبت ہی پکے نے کہ کنے کے کچے نے ایسا ثابت کی کرنا اسی محبت نیچے کہ بارش نہ پانی نہ کھوریا میری نہ آج تک کوئی جب جڑے کھلوچے ہوئے جو ہم اللہ فیصلہ بھی تو اٹھے افکر دیا کہ میں جاری رکھی ہے یا اختتام کر دو بھی ہے شمار پر بیٹھا شاہ دین حضور یوسف اللہ شاہ آخری مرتبہ جی آخری کاندلے نے سلانہ محسن شجی کاندلے نے موجود ہوں بارش وسیع پہ آپ بنوان روز وقت رہنا خالو بچڑ میں پہلی بار نہیں ہے ایک بار شبد راج پہلے لاہور مشرق پڑا جس وقت سلانہ محسن مبارکات میں بارش ہوئی تو سب دیکھتے آپ اس واسطے گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں ہے بیٹھ جاؤ تشریف رکھو باس آگے رہے جب جگہ صاف ملتی ہے جو ممکن ہوئے کوئی انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمان گے تو ویسے بھی کسی فیصلہ کرتے میں پھر جاری رکھیے یا اختتام کریے کمل میں راجی طرح بیٹھ جو انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائے گا ایسا اپنا حق ادا کرنا ہے سائنس کو کریں گے انشاءاللہ محفل دا آگے
فضل خان والی انشاءاللہ محفل کا سلسلہ جاری رہے گا اس سائڈ سے ذرا جگہ قدر بہتر اس سائڈ سے احباب آگے جی بسم اللہ نعرہ تکبیر قبلہ شریف میں سالانہ محفل شب بیداری رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرکار دے در واللے
भाई थोड़ा को नाल हो गया क्योंकि इधर जरा ना नाल बार बार अटैच صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیر طریقت رہبر شریعت مشبوع یوسف المشائخ یوسف المشائخ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید مصطفین حیدر شاہ صاحب تاجدار چورا شریف پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب نقشبندیت حضرت صاحبزادہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب آستانہ علیہ چورا شریف پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید سبطین حیدر شاہ صاحب آستانہ علیہ چورا شریف حضرات ذی وقار برادران طریقت آج یہ عرس مبارک 1 سال کے گیپ کے بعد یہ جہاں 1 سال کا وقفہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جدائی جو تمام پیر بھائیوں کے دلوں میں موجود ہے جو کمی کبھی بھی پوری تو نہیں ہو سکتی لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ خود تو چلے گئے لیکن جاتے جاتے اپنے صاحبزادگان کی صورت میں قبلہ لالا جی سرکار اور حافظ جی سرکار کی صورت میں وہ ہمیں سب کچھ عطا کر کے اس انداز میں گئے ہیں وہی آبلے ہیں وہی جلن آبلے ہیں وہی جلن کوئی درد دل میں کمی نہیں آگ لگا کے چلے گئے لگی ہوئی ہے بجھی آج ہم جس آستانے پہ کھڑے ہیں اللہ کے ولیوں کا وہ آستانہ ہے جہاں پہ حاضر ہونا اپنے بس کی بات نہیں جب تک منظوری نہ ہو کوئی آ نہیں سکتا آپ آئے ہوئے ہو جس طرح ابر رحمت آپ نے برستی ہوئی دیکھی خدا نے تھوڑا سا ٹھونک بجا کے دیکھا کہیں کچے پلے تو نہیں کہیں گھبرانے والے تو نہیں کہیں چلے جانے والے تو نہیں جب دیکھا نا یہ جانے والے نہیں کیونکہ ان کو نشہ عشق مصطفیٰ کا شریف کے فقیر محمد چراہی میرا پیر کبیر علی آج یہ دربار یہ آستانہ یہ اسٹیج یہ ہستیاں یہ سلسلہ نقش بندیت کے وارث ہیں یہ وراثت انہیں ملی ہے اور یہ وراثت کوئی معمولی وراثت نہیں یہ وہ وراثت ہے جو چلی میرے کملی والے مصطفیٰ سے اور خدا نے لا مقام دنا فاتح دلہ کی وادیوں میں
قاب قوسین کی قربتوں میں لا مقام سامنے بٹھا کر ایسا قرب عطا کیا، اور وہ قرب عطا کر کے فرمایا بیما اشرفو کا، اے کملی والے میں نے جو بھی دیا اپنی مرضی سے دیا، اب بیما اشرفو کا، اب بتا میں تجھے کیا دوں۔ میرے مصطفیٰ نے کیا مانگا؟ عرض کی مولا آج تو دینے پہ راضی ہے، میں لینے پہ راضی ہوں، اس جیسا دے کوئی نہیں سکتا، اس جیسا لے کوئی نہیں سکتا۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب الناس ہے، یہ کافت للناس ہے، وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے، وہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، یہ بھی رحیم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا شریک ہے، یہ بھی لا شریک ہے، وہ بھی لا ریب ہے، یہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی بے عیب ہے، یہ بھی بے عیب، نقص وہاں بھی کوئی نہیں، نقص یہاں بھی کوئی نہیں، کمی وہاں بھی کوئی نہیں، کمی یہاں بھی کوئی نہیں، کجی وہاں بھی کوئی نہیں، کجی یہاں بھی کوئی نہیں، سمجھا وہ بھی نہیں جاتا، مولا یہ بھی نہیں جاتا، سمجھا یہ بھی نہیں جاتا، وہ بھی نقص سے پاک ہے، یہ بھی نقص سے پاک ہے، وہ بھی لا ریب ہے، یہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی بے عیب ہے، یہ بھی بے عیب ہے، یہ بھی وحدہ ہے، وہ بھی لا شریک ہے، یہ بھی لا شریک ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی لا جواب ہے، یہ بھی لا جواب ہے، وہ بھی لا زلال ہے، یہ بھی لا زلال اتنا ہے، وہ بنانے میں بے مثال، یہ بننے میں بے مثال، لینے میں بے مثال، یہ لینے میں بے مثال، وہ عطا میں بے مثال، یہ سخا میں بے مثال، وہ خدا ہے اس کا جسم کوئی نہیں، یہ مصطفیٰ ہے اس کا سایہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تیرے جیسا لے کوئی نہیں سکتا، میرے جیسا دے کوئی نہیں سکتا، بیما شریفوں کا کملی والے مانگ۔ میرے کملی والے مصطفیٰ نے لامکہ کی خلوتوں میں کیا مانگا؟ کہا شرفنی بالعبودیہ، خدایا کچھ نہیں مانگتا، میں تیرا بندہ ہوں، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، جنگل میں، شہر میں، گھر میں، بازار میں، غار میں، پہاڑ میں، ہر جگہ پر میں کہتا رہا میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ۔ بڑی بات کہ تو قبول کر لے کہ میں تیرا بندہ، لیکن شرفنی بالعبودیہ، آج میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو کہتے کہتے ساری زندگی بیت جائے گی، میں تیرا بندہ، ایک بار نہ تو بھی تو کہہ تو میرا بندہ، میں کہوں میں تیرا بندہ، بات اور ہے، تو کہے تو میرا بندہ، بات اور ہے۔ کہا کملی والے فکر نہ کر، اس معراج کا صدقہ صرف تو نہیں، تیرے ادنا سا امتی رات کو سوتے ہوئے بے خیالی میں جب کروٹ بدلے اور کہے یا اللہ، میں 70 بار کہوں گا یا عبادی یا کوئی فیض لے کر میرا کملی والا مصطفیٰ جب مکے کی سرزمین پر جلوہ گر ہوا تو حضور نے فرمایا میرا جتنا فیض ہے اپنا وہ خاص فیض میں اپنے صدیق اکبر کو دیتا ہوں۔ ارے وہ خاص فیض کیا ہے؟ وہ خاص فیض یہ ہے کہ یہ جو نقش بندی پیر ہوتے ہیں، یہ جو نقش بندی فقیر ہوتے ہیں، جس طرح یہ خلوت میں میرا کملی والا مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں تھا، وہی فیض اس انداز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر میں آیا کہ ہر وقت صدیق کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس انداز میں کہ اگر غار شور ہے تو 3 دن 3 راتیں جلوہ مصطفیٰ لے کر تصور شیخ لے کر اس انداز میں اس فیض کو اپنا لیا کہ یہ فیض اس انداز میں گیا کہ آگے چلتا گیا، کرنن بعد کرنن، نسرن
دسرن بعد دسرن زمانن بعد زمانن چاہیے تھا کہ یہ نقشبندی فیض میں نسبت صدیقی کا فیض اسی کو ہندوستان میں عطا کیا جاتا. جب ہندوستان کی سرزمین پر نظر پڑی عرب و عجم دیکھا, جب ساری کائنات کو دیکھا تو نظر کہاں پہ پڑی؟ صدیق کا فیض دینے کے لیے. اگر نظر پڑی تو حضرت امام ربانی مجدد و منور حسانی فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی پر نظر پڑی, اور وہ فیض لامکا کا فیض, خدا کی خلوتوں میں رہنے والے کا والا فیض, اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت رہنے والا فیض, وہ فیض امام ربانی کی بارگاہ میں آ گیا. حضرت خواجہ باقی باللہ یہ فیض لے لے کر جب پہنچے دلی کی بازار میں, حضرت امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نسبت صدیقی کا فیض عطا کیا. کہا جب امام ربانی اب یہ فیض قیامت تک نسبت صدیقی کا فیض تو بانٹتا جائے گا. میرے امام ربانی نے اس فیض کی تقسیم کو شروع کیا. جب یہ فیض چلتا چلتا ترا شریف کے مقام پہ آیا, ترا شریف سے چلتا چلتا ترا کے مقام پہ یہ فیض پھوٹا, اور پھوٹ کر جب چورا شریف میں ابھرا, اس فیض کو دیکھا لوگوں نے کہا یہ تو خواجہ نور محمد چراغی. نقشبندی مجددی وہ گھر ہے جو میرا اپنا ہے, لیکن جو چشتی ہو, سہروردی ہو, چنیدی ہو, قادری ہو, کوئی بھی سلسلہ ہو, سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. لیکن میں بات اس کی کرتا ہوں جس کنویں سے میں پانی پیتا ہوں, وہ کتنا میٹھا پانی ہے. کہ اگر کوئی چشتی ہو, قادری ہو, سہروردی ہو, اس کو بھی فیض صدیقی لینے کے لیے نقشبندیوں کے پاس اسے بھی فیض لینے کے لیے نقشبندی پیر کے پاس آنا پڑتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا پوچھو حضرت داتا علی حجویری سے. داتا علی حجویری یہ نقشبندی فیض کہاں سے لیا تو پکار کے کہنا پڑا میرے داتا علی حجویری کو کہ ابو القاسم رانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے یہ فیض لیا. پوچھو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے جو قادری فیض کے قاسم ہیں, ان سے پوچھو یہ نقشبندی فیض کہاں سے لیا. تو حضرت یوسف ہمدان رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں غوث اعظم آئے, بازو پکڑا, فرمایا عبد القادر جا تجھے بغداد کا میں غوث جب حضرت خواجہ نور محمد چراغی نے آج سے کئی سو سال پہلے اس بیابان جنگل میں ڈیرا لگایا. ارے جنگل میں جب ڈیرا لگ جائے تو پیر فقیر وہ ہوتا ہے جو جنگل کو منگل بنا دے. آج یہ حال ہے, 100 سال پہلے یہاں پہ کیا حالت ہوگی. لیکن حضرت خواجہ نور محمد چراغی نے یہ دعویٰ کیا ایک ولی نہیں, صدیق کی نسبت سے 1.25 لاکھ ولی کو پیدا اور پھر حضرت خواجہ نور محمد چراغی سے اور جب فیض نکل کر حضرت خواجہ فقیر محمد چراغی کو گیا, پھر خواجہ فقیر محمد چراغی سے یہ فیض نکل کر
सिद्दीकी पहुंचा तो जिसने चेहरा देखा वो पुकार उठा, ये अल्लाह का वली है। जिसने गुफ्तगू सुनी वो कहने पे मजबूर हो गया, ये अल्लाह का वली है। जिसने चलता चाल देखी वो कहने पे मजबूर हो गया, ये अल्लाह का वली है। जिसने हाथ चूमा वो कहने लगा ये अल्लाह का वली है। फिर वो मेरा पीरे कबीर पाकिस्तान में नहीं, यूरोप के बाजारों में, यूरोप में नहीं, अमेरिका में, अरे अमेरिका में नहीं, कनाडा में, अरे कनाडा में नहीं, दुनिया के कोने कोने में जाकर ये निस्बत सिद्दीकी का फैज़ सिद्दीकी इस अंदाज में फैला दिया। आज भी दुनिया के जिस कोने में चले जाओ वहां पर चूरा शरीफ की सलाम की आवाज़। जितना बड़ा पीर हो उसकी गद्दी पर सजादा नशीनी पर उतना ही बड़ा सजादा नशीन होता है। ये नहीं बल्कि ये देखो फैज आ किधर से रहा है। फिर मेरे पीरे कबीर की नजर उठी, फैज तो सबको दिया, खाली कोई नहीं, फैज सबको दिया। जिस पे नजर पड़ी उसे फैज दिया। होता है कि नजर पड़ती जाए, फैज मिलता जाए, बात ठीक है, लेकिन जहाँ पे आके नजर रुक गई उसको अपनी सरकार उसी फैज के कासिम बनकर आप जलवागर हैं। आज इस उर्स में फैज ज्यादा मिलेगा, मेरा ये दावा है। इस उर्स में फैज तो हर उर्स में मिलता है, पर इस उर्स में ज्यादा मिलेगा। क्यों? पहले जब आते थे तो हम सीना चौड़ा करके आते थे, आज थोड़ा सा झुक के आए हैं। चूने वाला पूछ रहा है बात क्या है, हम कहते हैं हम यतीम होके आ गए हैं। आज हम यतीम होके आए हैं। पहले वो जलवा नजर आता था, वो जलवा आज भी नजर आ रहा है, लेकिन अब यतीम होके आ गए। अरे सैयद तो सैयद होता है, लेकिन जब कोई यतीम बन के आ जाए तो झोलियां भर भर के देता है। इस अंदाज में उठा के कहो, निगाहें कर लो, अपने पीर का तसव्वुर ले लो, शेख कबीर का तसव्वुर ले लो, और चूड़े वाले का दामन पकड़ कर कहो अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, अगर तूने मेरा सदा देनी है कि अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है, ये सर किस लिए है, ये दर किस लिए है, ये सर किस लिए है, ये दर किस लिए है। अगर आज खाली चले भी गए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बोलो हमारा अगर खाली चले भी गए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन चूड़े वाले से कहा करेंगे लोग ये आए थे खाली चले गए, अब चूड़े वाला खाली कैसे जाने देगा, कभी जाने नहीं देगा। झोली फैलाना तुम्हारा काम है, तुम्हारी झोली को भरते जाना ये मेरे चूड़े वाले का
خدا دی اس دن دی میں رج گئیاں قسم خدا دی اس دن دی میں رج گئیاں سایہ رج گئیاں جس دن دی سرکار دے نامے لگ گئیاں جس دن دی سرکار دے نامے لگ گئیاں قسم خدا دی اس دن دی میں رج گئیاں سایہ رج گئیاں جس دن دی سرکار دے نامے لگ گئیاں اور میں کمزور سایہ تسی تے جان دے ہو بس تیریاں کرم نوازیاں مینوں کج گئیاں تیریاں کرم نوازیاں مینوں کج گئیاں سایہ کج گئیاں جس دن دی سرکار دے نامے لگ گئیاں جس دن دی چوروال دے نامے لگ گئیاں جس دن دی چوروال دے نامے لگ گئیاں رکھی لاج میری مینوں آس تیری تینوں تیرے جلال دا واسطائی رکھی لاج میری مینوں آس تیری تینوں تیرے جلال دا واسطائی جدے واسطے کن فرمان کیتا اس صاحب جمال دا واسطائی کیتیاں عرش تے جدے نال گلاں اس بے مثال دا واسطائی کیتیاں عرش تے جدے نال گلاں اس بے مثال دا واسطائی تے نبی پاک دا عشق اسی منگنے تینوں عشق بلال جس دن دی سرکار دے نامے لگ گئیاں جڑے لگے ہو گج کے بولو جس دن دی سرکار دے نامے لگ گئیاں خالق محبوب سب دا ہر کوئی اللہ دا ذکر اذکار کردا ہر کوئی مولا دا ذکر اذکار کردا رزق اونوں وی رب رزاق دیوے او دی عظمت دا جیڑا انکار کردا بندے لکھ واری اونوں رہن بھول دے پر کرم رب سونا بار بار کردا بندے لکھ واری اونوں رہن بھول دے پر کرم رب سونا بار بار کردا تے کردا عذاب نازل اساں اُتے امت نبی دی سمجھ کے معاف کردا اس دن دی سرکار دے نامے لگ گئیاں جس دن دی سرکار دے نامے لگ سامنے ہوں اگر روح خیر البشر سامنے ہوں اگر روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا وہ جو ہوں روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو دل میں ہے آرزو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا ایسے کی بیمار رہنے دو تم نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے مجھ کو ایسے کی بیمار رہنے دو تم نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے میری لینے خبر آئے آقا اگر پھر عیادت کا کتنا آئے گا جس دن دی سرکار دے نامے لگ گئیاں بولے ابن علی کربلا میں سنو گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے بولے ابن علی کربلا میں سنو سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے جب ہو سجدہ ادا سامنے ہوں خدا جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا جس دن دی سرکار دے نامے لگ گئیاں
बारगाह विच बैठ के पीर सैयद कबीर कबीर अली शाह जी पाक दी बारगाह विच दड़ वट लईए उच्चा बोली दा नहीं मिट्टी अपनी विच मिट्टी हो के बह रही मिट्टी अपनी विच मिट्टी हो के बह रही है मिट्टी अपनी नू एवें रोली दा नहीं 14 तबक दी रखदा ही खबर मुर्शद रिंद हो के साकी नू खोली दा नहीं 14 तबक दी रखदा ही खबर मुर्शद रिंद हो के साकी नू खोली दा नहीं चूरे वाले दे हो के गुलाम सजन साबत कदम रहिए एवें डोली दा मुद्दे मुंह डिगदा कदे बचदा नहीं होए आडे नाल फकीर दे लैण वाला मुद्दे मुंह डिगदा कदे बचदा नहीं झूठा किड्डा भी चातर चलाक होवे मेरे सोने दी नजर विच जचदा नहीं झूठा किड्डा भी चातर चलाक होवे मेरे मुर्शद दी नजर विच जचदा नहीं ना माकूल बैंदे उस्ताद बन ना माकूल बैंदे उस्ताद बन फर्क जान दे हीरे ते कच दा नहीं ना माकूल बैंदे उस्ताद बन फर्क जान दे हीरे ते कच दा नहीं फिर कुत्ते भौंकदे हजार सजन मर्तबा कदे फकीर कदे बचदा नहीं झूठा किड्डा भी चातर चलाक होवे मेरे सोने दी नजर विच जचदा नहीं ना माकूल बैंदे उस्ताद बन फर्क जान दे हीरे ते कच दा नहीं ना माकूल बैंदे उस्ताद बन फर्क जान दे हीरे ते कच दा नहीं कुत्ते भौंकदे हजार सजन पीर सैयद कबीर अली शाह जी सरकार दे नावे लग गईया आडे नाल फकीर दे लैण वाला मुंह डिगदा कदे बचदा नहीं झूठा किड्डा भी चातर चलाक होवे मेरे सोने दी नजर विच जचदा नहीं ना माकूल बैंदे उस्ताद बन फर्क जान दे हीरे ते कच दा नहीं कुत्ते भौंकदे हजार सजन फैज कदे हाफज सरकार
عشق آنکھ دے ویکھنا چاہیدا ہے عقل کہندی ہے رکھنی نظر نیویں عشق آنکھ دے ویکھنا چاہیدا ہے عقل روکتی پر عشق کہندا ہے متھا یار نو ٹیکنا چاہیدا ہے عقل کہندی ہے رکھنی نظر نیویں عشق آنکھ دے ویکھنا چاہیدا ہے عقل روکتی پر عشق کہندا ہے متھا یار نو ٹیکنا چاہیدا ہے عقل کہندی ہے چکے نو سانپ کے رکھ اپنا آپ سمیٹنا چاہیدا ہے پر عشق کہندے چکے نو کی کرنا اے بے بال کیسے کرنا چاہیدا ہے جس دی سرکار دے نام بولو جس دی سرکار دے نام ہتھاں بلند کر کے میرا جس دی سرکار دے نام بیٹھ پیر سید سبیل علی شاہ جی دی بارگاہ وچ بیٹھ پیر سید حافظ جی سرکار دی بارگاہ وچ دل وٹ لئیے اونچا بولی آ گئی مٹی اپنی وچ مٹی ہو گئے مٹی اپنی وچ مٹی ہو کے بہ رہی ہے مٹی اپنی نو پہلے رولی لا گئی 14 تب دی رات دے خبر مرشد 14 تب دی رات دے خبر مرشد ریل ہو گئے ساسی سو کھولی لا گئی 14 تب دی رات دے خبر مرشد ریل ہو گئے ساسی سو کھولی لا گئی چوڑے والے نے ہو کے قرآن سجن سابق قدم دیئے اے توبی مدینے والے دا سارے جگ پھیلایا سجدہ نے یہ فیض مدینے والے دا سارے جگ پھیلایا سجدہ نے سارے نعرہ توحید رسالت دا سارے جگ چلایا سجدہ نے بڑے قرآن دے تاری بیٹھے وے جے بیٹھ کے پڑھ دے ممبران دے پر چڑھ کے نیزے دی نوک اے قرآن سنا سجدہ نے جس دی سرکار دے نام لگ گئی يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صف بقڑی صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت حمد و ثنا و سلام برکاتے سید الانبیاء محمود الانبیاء جناب احمد المصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد پھر حضور قبلہ اعظم تاجدار جوڑ شریف ساڈی جان ایمان اور ہر چیز دنیا قبر و بشرت المالک اور نبیبان میرے حضور قبلہ اعظم تاجدار جوڑ شریف دے انہوں نے نظر ساڈے دل ساڈی جان دے مالک حضور قبلہ اعظم تاجدار جوڑ شریف وارث مسند پیر کبیر حضور قبلہ اعظم حافظ جی سرکار اور دیگر صدات کرام میرے گہر موجود محترم برادران طریقہ بالکل بھی تقریب کا وقت نہیں ہے نماز ظہر کا وقت بالکل تھوڑا ہے میں وقت احساس یہ بس ایک کی بات کر کے اجازت چاہیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
فرمایا اے ایمان والوں متقی بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ پہنچنے واسطے وسیلہ ڈھونڈو. پہلے ایمان پھر تقویٰ پھر وسیلہ. اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کا دل. اللہ نے قرآن مجید میں تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار نے فرمایا انسانوں میری عبادت کرو. عرض کی تھی اللہ عطا بھی کرے گا. پروردگار نے فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من سانو مرشد کامل کو ملے جس طرح پیچھے قبلہ ارشاد فرما دے سن جنہ سانو دنیا دے بھی راہ بکھائے تو سانو دین دے بھی رستے دکھائے اور صرف سانو نہیں ساڑھے ابا و اجداد میں بھی دکھائے. اللہ رب العزت سیلج پالا دے درجات اپنی شان سے زائد اللہ کی بے شمار بلند فرمائے. اللہ رب العزت حضور قبلہ عالم حافظ سرکار قبلہ عالم دا سایہ ساڑھے اولادوں دے صدر کی ہمیشہ سلامت فرمائے. اللہ اس آقا نے ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. ٹائم ہے تھوڑا اس واسطے تسی گل ہور کر لو. میں بس ایک گل ہور سیدہ جبالہ دے حوالے نال یہ کر دینا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ فرمانا کہ وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ مرشد ذات ہے. میں اور تسی سارے آستانہ علی جنہ شریف حاضر خدمت آ وہ آستانہ جتوں علی پور سیدہ والم نگاہ ملے وہ جڑے علی پور سیدہ تو لے کے عیدگاہ راول کے شریف والے دا بھی رابطہ پہنچن واسطے وسیلہ بڑھن. او بابا جدیاں گھوڑیاں میں پٹھے پان والے جواد علی شاہ بن جا چورا شریف شریف لے کے آنے والے خوش دوستو یہ اوہی چورا شریف ہے جتھے حضرت پیر جماعت علی شاہ بھی آؤں کہ جتی نہیں پانے کہ پوچھنا کیوں کہ آخنا کدھر یار یا گلیاں دی بھی ادبی نہ ہو جاوے. یہ اوہی چورا شریف ہے جتھے وقت دے کتب تے ابدال پیرا جتی پاگے پھر چنن شاہ عالم حرمی ورگے حضور بابا جی سرکار دے جوڑے تے نہ لینے پاک اپنے گلے دا ہار بنا کے انہیں گلیاں تے پھرتے رہے. اور میں دیکھ کر بڑیا کرنا پانا نکل تلا سانی خدائی پیر چمدی ہے پانا نکل
حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا ثانی حضور بابا جی سرکار کا اس چورا شریف کی گلی چ گزر رہے تے بابا جی حضور فرماتے نے جماعت علی ایتھے کھلو تے میں ہوں نہیں آیا بابا جی 3 دن دے بعد تشریف لے آئے تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی اوتھے کھڑے بابا جی سرکار نے کہ فرمان لگے جماعت علی ایتھے کی پھر کرنا اج کی دی لجمالا تو سب فرماسی ایتھے کھلویں میں اوتھے کھلوں گا فرمایا ذرا میرے سینے لگ کوئی بات کر کے بھلائی دی ساری منزل طے کرا کے فرمایا تو میری راہ وچ کھلوتا رہے جا زمانہ تیری راہ وچ کھلوتا رہے او شریف دی گلیاں جتھے کھلوتا رہے تے زمانہ پھر او دی راہ وچ کھلوتا رہے چورے کھان والے جماعت علی شاہ کے حافظ عبد القدیر صاحب والے دادے گرامی قدر حضرات یہ اوہی چورا شریف ہے جتھے آگے میں اکثر گل سنانا اثر دی نماز دا ویلا تے حافظ کی جماعت علی شاہ نے عرض کی امی جی اجازت ہوے تے چورا شریف پیراں نوں ملا ماں سید زادی روٹیاں پکا رہی تے فرماتی ہے شاہ جی روٹی کھا کے جایا جے عرض کی اما جی سفر دوراٹا ہے اجازت ہوے تے کدھر رات کھا لواں ٹوڑے ٹوڑے ماں دی اجازت نال چورا شریف آگے آج کسی تے پہنچے حضور بابا جی سرکار کی ملاقات ہو گئی مرید نے مرشد سے ختم ہو سکی تھی تے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی بھوک لگی ادگی کی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل سے 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی کا فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال ہے تے چلا کوئی نہیں تدور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں دی تھولایا بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے اج کی دی لج پالا سوچنا گرم روٹیاں کی تھویا گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ کہ کدھروں نہیں آیا جڑیاں ماں دیاں پتلیاں چھڑ آیا سے میں وہی جا کے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سارے کوئی اپنا بھی تے نال دا بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اج کیتا چورے دے چورے کھا کے لوگ جماعت علی شاہ بن جاندے نے ہن جڑا چورے دے چورے کھان آیا اپنا تے نال دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ایڑا ہی بیٹھا جا ترجمہ فرمایا آج بڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دیوے پھر لاوے جانن نوروں اے بلیاں نو ہر شہر دنیا او کیا نیڑے کیا دوروں میرے شیخ کامل تاجدار چورا شریف ساری زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلا دیتا اور جیڑا آپ دے لڑ لگیا آپ نے نہیں آکھا داڑھی رکھ پر انہیں جدو اپنے مرشد کامل دی داڑھی ویکھی داڑھی مبارک دیکھی تے دل کی میں بھی سائیاں ورگا ہو جاواں پڑھیا پڑھیا نو اپنے سائیاں دی اداماں کردیاں بیٹھیا بلکہ بڑے بڑے اوہی بڑے جڑے میرے سائیاں دی اداماں نو ادا کر لیا او بڑے بن گئے وہ جب محفل پہ گندم ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے حوالے جیسے خوشبو کا دریچہ کھول رکھا ہو بڑے بڑے اوہی بڑے جنہاں میرے سائیں لجپالا دیاں اداماں نو ادا کیتا او بڑے بڑے بڑھ گئے گرامی قدر حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اگر کسی نے پیکر ظاہری زندگی سے دیکھنا ہوئے وہ میرے سائیں لجپالا نو دیکھے میں تو ساری زندگی حضرت صاحب کے بلانو جناب
پیا اساں سائیاں دی سنت سمجھ کے ساری زندگی ہن تک کالیاں جراباں پہنیاں اور جب حضور دی سنت پڑھی تے پتہ لگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی کالے رنگ دی جراباں پہنیاں یعنی کہ سارے اقدس تو لے کے زلف مبارک تو لے کے پاؤں دے ناخن تک ساری سنت مصطفیٰ میرے آقا نعمت میرے حضور قبلہ عالم میری جان تے ایمان ہر چیز کے مالک تیرے لیے حبان ہے گرامی قدر حضرات چادر اور تحریک شروع فرمائی کہ بیٹیاں میں سیرہ سے چادر دے کے دسیا کہ آپ نے دسیا کہ اے وقت حکمران تو چادر ہوتا کہ میں دے کے بیٹیاں میں سیرہ سے چادر کہ پتہ لگ جاتا تو موقعوں کارا کہ میں موقعہ دینا آپ نے درشنی کی تحریک شروع کی تھی ہر پاس درشنی کی باہر آ گیا منشیات ترک کرنی تحریک شروع فرمایا کہ آپ نے نوجوانوں اور پاکیزہ جوانی عطا فرما دیا زندگی دا ہر لمحہ نبی پاک نے شریعت کے تحت تاریخ کو گزاریا میرے سائل اجبار تاجدار چودہ شریف تے جدو طریقت دی گل کرا تے تھانوں یاد ہے کہ میرے بابا جی حضور کئی سال بچیاں دے پیدا ہون تو پہلے نام رکھ دیندے تھے جڑا آ گیا مینوں بڑا یاد ہے کہ میرے گاؤں دا ایک بندہ محمد اقبال نامی کپڑا بیچ رہے تے مینوں کہہ لگا اسی صاحب تواڈے والد صاحب نے مینوں بیعت کرایا سی تے جدوں سائیں اجبال میرے گھر تشریف لے آئے تے میں کاپی لے کے عرض کیتی حضور اللہ میرا پتر دیتا تے ایک نام لکھ دیو آپ نے دو نام لکھ دیتے تے میں عرض کیتی حضور پتر ایک تے نام ایک لکھو فرما جیڑا پسند ہے رکھ لے عرض کیتی حضور تسی اپنی پسند دا دسو فرما تو ایک رکھ لے ایک اگلی باری رکھ لے کہتا جی میرے دو ہی پتر میں کوئی نام صفائی والے آئے جو کچھ کے زبانوں مولا پاک منے داروں ہو یہ پکی خبر ریسانوں یہ مولا پاک منے داروں ہو سلسلہ صدیقی عظیم پیشواز آنا تے او صدیق اکبر ایک دن میدان احد ایک صحابی شہید ہو کے جنہ دا نام مالک بن سنان تے مدینہ تے کے بعد آپ کی چھوٹی جی بچی کھڑی تھی جڑا شام صحابی احد دے میدان جو مدینے آوے بچے پوچھے میرے ابو کتنے نے صحابہ نے پتہ سی تے ابو شہید ہو گئے مولا علی آئے کہنے لگے میرے ابو کتنے نے آپ نے فرمایا میرے پیچھے عثمان غنی آمدے نے انہاں کو پوچھ لگے ابو کتنے عثمان غنی آئے کہنے لگے میرے ابو کتنے فرمایا میرے پیچھے عمر فاروق آئے انہاں کو پوچھ لگے ابو کتنے عمر فاروق آئے کہ انہاں کو پوچھ لگے میرے ابو کتنے آپ کو پتہ سی ابو تے شہید ہو گئے آپ نے فرمایا بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق نہیں آندے انہاں کو پوچھ لگے بابا کتنے نے صدیق اکبر دی سواری آئی کہ بچی پوچھ رہی ہے میرے بابا کتنے نے آپ نے سی بتایا تے بابا شہید ہو گئے سے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی روی نہ تیرے بابا میرے پیچھے بھی ہوندے ادھر صدیق دے لبا چوں نکل گیا ادھر اسرائیل رو لگے جا رہے اللہ فرمایا اسرائیل رو واپس لے جا عرض کی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پڑا صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک مانے گا وہ پکی خبر آسانوں میرے حضور شیخ کامل اسے سلسلے صدیقی عظیم پیشواز کرنا انہاں دے لبا جو نکل گئے لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین اللہ فرماتا ہے انہاں دے دلاں دے ارادے میں پورے فرما دینا سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک مانے گا وہ پکی خبر
سانو اللہ ساری حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا